أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے ذی اثر لوگوں نے کہا، دربار کے سرداروں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ موسیٰ تو بہت ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. فماذا تأمرون، تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجی، درباریوں نے کہا ارجی و اخا، موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں کے اندر جمع کرنے والے ہر کاروں کو بھیج دو. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، وہ تمہارے پاس ملک سے ہر بڑے جادوگر کو لے آئیں گے. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور جادوگر آئے فرعون کے پاس. قالوا، انہوں نے آتے ہی کہا، ان لنا لاجرا، یقیناً ہمارے لیے بدلہ ہوگا. ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ کے مقابلے میں غالب آ گئے. قال نعم، فرعون نے کہا ضرور. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یقیناً تم دربار کے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اور اس واقعے کا پہلا حصہ گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آیا تھا. اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دے کر بھیجا تھا، اور دو معجزے انہوں نے فرعون کے دربار میں فرعون کے سامنے پیش کیے تھے. فرعون کے درباریوں نے حضرت موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ عصا اژدہا بنا، فرعون اپنے تخت سے کود کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، ڈر اور خوف کی وجہ سے. گویا کہ اس نے خود ہی اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایک حقیر مخلوق ہونا ثابت کر لیا، لیکن دربار پر جب بیٹھتا تھا تو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں.
دوسرا معجزہ ہاتھ کا تھا کہ وہ ہاتھ ایسے آپ اپنے بازو میں رکھتے نکالتے تو سفید بھی ہو جاتا اور روشن ہو جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کے اندر روشنی ہے، نورانیت ہے۔ جب یہ دو معجزے دیکھے فرعون نے تو سمجھ میں نہیں آیا، مگر وہ زمانہ اور وہ علاقہ دنیا میں جادو کے زور کا علاقہ تھا۔ مصر کا جادو تاریخ میں بہت مشہور ہے اور مصر کے جادوگروں کی ایک مستقل تاریخی حیثیت ہے، اور فرعون کے دربار میں بھی جادوگر پائے جاتے تھے۔ دنیا کے لوگوں کا یہ ماننا تھا ہر وہ کام جو عام انسان کی طاقت سے باہر ہو وہ جادو ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ جادو ہی سے ممکن ہے۔ تو اس طرح کا ان کا خیال تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ جس نبی کو جس علاقے میں بھیجتے ہیں اس علاقے کی سب سے زیادہ با اثر اور معروف چیز کو بطور چیلنج اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے کرواتے ہیں، اور وقت کا نبی آ کر اس علاقے کی اس سب سے زیادہ با اثر چیز کو شکست دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ نبی صرف نبی نہیں بلکہ ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہ معجزے ہوتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونانی حکمت کا بڑا زور تھا، یعنی طبی ماہرین کی بہت بڑی جماعت پائی جاتی تھی، علاج اور معالجے کا ایک بہت زور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے وہ کیا تھے؟ ایک تو جو بچہ ماں کی پیٹ سے نابینا پیدا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، چہرے پر اس کی روشنی آ جاتی تھی۔ کوئی جاندار، کوئی چڑیا مر جاتی تو اس کو اٹھاتے، پھونک مارتے، اس میں زندگی پڑ جاتی۔ یا مٹی کا کوئی پتلا کسی جاندار کا، کسی چڑیا کا ہوتا، اس میں پھونکتے تو اس میں جان پڑ جاتی۔ یا کوئی کوڑ کا مریض ہوتا جس کو کوئی علاج کے قابل نہیں سمجھتا، اس پر دم کرتے تو اس کا علاج ہو جاتا تھا۔ ہم سورہ مائدہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر ہم وہ ساری چیزیں پڑھ کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت، بلاغت اور زبان دانی کا بڑا زور تھا۔ عربوں کی زبان اتنی مقبول تھی کہ وہ اپنے علاوہ پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، اور عجم کے معنی آتے ہیں گونگا ہونا۔ گویا کہ عرب صرف اپنے آپ کو زبان والا کہتے تھے اور پوری دنیا کو گونگی سمجھتے تھے۔ تو ان زبان دانی کے دعویٰ کرنے والوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب کو نازل کیا، جو ان سب کی ادبیت پر اور ان سب کی شاعری پر، ان سب کی تقریروں اور خطابوں پر بھاری تھی۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں بیت اللہ کے دیواروں پر عربوں کے بڑے بڑے شعراء کے اشعار لگے ہوتے تھے، اور اس کا مقابلہ پوری دنیا میں پھر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ سبع معلقہ کے نام سے، امرؤ القیس، فرزدق، بڑے بڑے نام تھے۔ لیکن قرآن جب آیا تو ایک سورت قرآن کریم کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جب یہ نازل ہوئی تو لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، جواب دینے کی کوشش کی۔ ولید وغیرہ نے بیٹھ کر مہینوں اس کا مقابلہ کیا، اشعار لکھے، الفاظ جمع کیے، لیکن سب کچھ کر دینے کے بعد جب وہ واپس مکہ آیا تو آتے ہی اس نے دیوار پر لکھ دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نیچے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس نے گویا کہ اپنے آپ کو شکست تسلیم کر لی۔ تو یہ معجزوں کی خصوصیت ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے اور اس علاقے کی سب سے زیادہ با اثر چیز کو چیلنج کرتے ہیں معجزوں کے ذریعے سے، تاکہ نبی کا مقام اور مرتبہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ مصر کا جادو بھی مشہور تھا اور مصر کے جادو پر لوگوں کو بڑا اعتماد تھا، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے ابتدا میں۔ پہلا معجزہ تھا وہ عصا کا تھا، عصا جب زمین پر ڈالتے اژدہا بن جاتا، ہاتھ بغل میں رکھتے روشن ہو جاتا۔ ان دونوں کو دیکھ کر عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کو قبول کر لیتے، لیکن نہیں، شرارت مزاج میں تھی، خباثت طبیعت میں تھی، تو ان لوگوں نے بجائے قبول کرنے کے ان لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ اور جادو کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ ان ھذا لساحر علیم، کہا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا جادو نہیں ہے، چھوٹا موٹا جادو ہوتا تو ہم جواب دے دیتے، یہ بہت ماہر جادوگر ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن مصر میں گزرا، جوانی مصر میں گزری۔ جب وہ گزشتہ میں نے واقعہ سنایا تھا، جب ایک مصری ایک انسان کو، بنی اسرائیل کے ایک شخص کو، ایک مصر کا قبطی فرعون کے قوم کا ایک شخص مار رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بچانے کی کوشش کی، وہ مر گیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ مصر سے نکل کر مدین چلے گئے تھے۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ 10 سال تک مدین میں رہے، تو مصر والوں نے سوچا کہ یہ 10 سال کہیں غائب تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی زبردست جادو سیکھ لیا ہو اور آ کر کے ہمارے سامنے اپنے جادو کا زور دکھا رہا ہو۔ تو درباریوں نے کیا کہا؟ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے درباریوں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت ماہر جادوگر ہے۔ کیوں؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کو اور تمہاری حکومت کو یہاں سے ختم کر دے اور خود یہاں حاکم اور بادشاہ بن کر بیٹھ جائے۔ فماذا تأمرون، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اس کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہیں سے فرعون کی شکست سمجھ میں آتی ہے کہ فرعون اگر چاہتا تو حکم دے دیتا تھا حضرت موسیٰ کے قتل کا یا ان کے قید کرنے کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کو جب اس نے دیکھا تو اس کی ہمت نہیں جمی کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ اس نے مشورہ کر لیا۔ جب وہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو خدا کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارے اللہ ہیں، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتے، ان کا فیصلہ ہی فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ ان کے فیصلے پر کسی کو مشورے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، اب لوگ بیٹھ کر مشورہ کریں کہ بھئی نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا نہیں۔ خدا مشورے کا تابع نہیں ہے، خدا کا حکم مشورے کا تابع نہیں ہے۔ اور یہاں فرعون کیا کرتا ہے؟ خود کو خدا کہنے والا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں قوم سے رائے لیتا ہے کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ قوم نے بھی دیکھ لیا کہ مقابلہ نہیں ہو پائے گا، تو کہا کہ ڈھیل دے دو، ارجی۔ اب یہاں 2 چیزیں سمجھنی ہیں، معجزہ اور جادو۔ معجزہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، فرعونی اس کو جادو کا نام دے رہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک جملہ لکھا اور بڑا پیارا جملہ لکھا، اہل باطل ہمیشہ اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے ان کی صحیح چیزوں کو غلط عنوان سے مشہور کرتے ہیں۔ کیا بہترین جملہ لکھا، اہل باطل ہمیشہ اہل حق کی صحیح اور حق چیزوں کو بدنام کرنے کے لیے اس کو غلط عنوان دے کر مشہور کر دیتے ہیں۔ اب لوگ اس غلط عنوان کو سن کر تحقیق کیے بغیر اہل حق کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے اس جملے سے بات نکالی، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لیکن فرعونیوں نے جادو کا عنوان دے دیا، اور ان کی پوری محنت اس کو جادو تسلیم کرنے کے دائرے ہی کے اندر ہو رہی ہے۔ درباریوں کو بھیج کر
لوگوں کو بھیج کر پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ درباریوں نے کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہرکارے دوڑائیے ریاست بھر میں، اور جو ماہر جادوگر جس علاقے کا ہو اس کو وہاں سے بلوائیے۔ جب وہ آ جائے گا پھر ہم اپنے جادوگروں کا موسیٰ سے مقابلہ کروا لیں گے۔ جادوگر جب آئے، پہنچ گئے، قرآن کریم واقعات بیان کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو ذکر نہیں کرتا جو عقل میں ایسی آ جاتی ہیں، جیسے ارجہ و اخاہ و ارسل فی المدائن حاشرین، کہ دیکھو تم موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دے دو اور لوگوں کو شہر میں دوڑا دو۔ اب وہ گئے، انہوں نے کہاں کہاں جادوگروں کو تلاش کیا، پھر وہ جادوگر آئے۔ اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یأتوک بکل ساحر علیم، وہ جادوگر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اب جادوگر آ گئے، وجاء السحرہ، جادوگر پہنچ گئے فرعون کے پاس۔ آتے ہی جادوگروں نے فرعون سے کیا گفتگو کی؟ کہتے ہیں ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، بادشاہ سلامت، ہم اگر موسیٰ سے مقابلے میں غالب آ گئے ہمیں کیا ملے گا؟ اجر، معاوضہ، قیمت کیا ملے گی؟ اس لیے کہ یہ مادی دنیا ہے، یہ مادی دنیا ہے، یہاں ہر چیز کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا، کوئی معاوضہ نہیں، کہا تم ایمان قبول کر لو، اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی، آخرت ملے گی، دنیا میں آپ کو کوئی معاوضے کی بات نہیں کی گئی۔ لیکن درباری جادوگروں کا حال کیا تھا؟ وہ چونکہ تنخواہ پر زندگی گزارتے تھے، فرعون کی تنخواہ پر ان کی زندگی گزرتی تھی، تو ان کا مطمع نظر، ان کی سوچ اور فکر کیا ہوتی تھی کہ اس کام کے بدلے ہم کو کیا ملے گا؟ دل سے کام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، بس ایک ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ بادشاہ نے بلایا، کام لیا، بدلے میں کیا ملے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی، یہ دنیا داروں کا معاملہ ہے کہ کام سے پہلے اجرت متعین کر لی گئی، اور انبیاء اور ان کے نائبین کا کیا معاملہ قرآن میں بیان کیا گیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میں تمہاری بس میری بات سن لو، اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں، سن لو، تو بدلے میں تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہی شان انبیاء کی اور یہی شان ہونی چاہیے انبیاء کے وارثین اور نائبین کی، بے نیازی، دین کی بات پہنچاتے ہوئے بے نیازی۔ ہمیں امت سے، قوم سے کسی بھی چیز کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جب ہم امید رکھ کر دین کا کام کریں گے تو پھر وہ دنیا داری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بات سے اثر کو نکال لیتے ہیں۔ اگر کوئی بطور ہدیہ کوئی چیز پیش کر دے، یہ عمومی بات ہے۔ اب بات آتی ہے ذمہ داریوں کی۔ ذمہ داریوں کا کیا مطلب؟ امت کی اجتماعی خدمت، امت کی اجتماعی خدمت، وہاں آدمی مجبور ہے، جیسے امامت ہے، تدریس ہے، تعلیم ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں اس کام کے کرنے والا باقی نہ رہے تو نظام جماعت، جو با جماعت نماز کا نظام ہے، وہ تباہ ہو جائے گا۔ تعلیم اور تدریس کے نظام کو اگر کوئی لے کر نہ چلے تو امت میں تعلیم و تعلم کا جو نظام ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے فقہا نے، جیسے علامہ شامی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم نے یہ بات کہی ہے کہ امامت کے لیے بھی اجرت یعنی تنخواہ جائز، تعلیم تدریس کے لیے بھی تنخواہ جائز، البتہ تبلیغ کے لیے، تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، تزکیے کے لیے تنخواہ کی گنجائش نہیں۔ یہ فرق ہے۔ تذکیر کا مطلب نصیحت کی بات، جیسے آپ نے 4 لوگوں میں کھڑے ہو کر دین کی بات سنا دی، اب اس پر آپ کہیں کہ لاؤ میں نے 2 مسئلے بتا دیے، میری تنخواہ دو، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی آپ توبہ کرو، اللہ کے نام پر توبہ کر کے اپنی زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی ہم سے آپ یقین کرو، عہد کر لو، اس پر کہیں کہ لاؤ بھائی ہدیہ،
اس کی گنجائش نہیں۔ تو اس فرق کو ہم کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو جادوگر جب آتے ہی اجرت کی بات کی۔ فرعون بھی مالدار تھا، اس نے کیا کہا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، نعم برابر، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، صرف تم کو اجرت نہیں ملے گی بلکہ تم ہمارے دربار کے بڑے لوگوں میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ یہ دو لالچ اس نے دیے۔ اب آگے پھر دربار میں یہ معاہدہ ہو گیا، معاوضہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دن طے کیا گیا، عید کا دن تھا۔ اس دن سورج نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ وہ اگلے درس میں ہم کو پڑھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں جو بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا اور فرعون کے لشکر کا جو جادو تھا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جادو اور معجزہ یہ دونوں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی ہے، لیکن حقیقتاً ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل، اللہ کا کام۔ معجزہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ درمیان میں کوئی مخلوق یا کوئی واسطہ یا کوئی سبب یا کوئی ذریعہ نہیں پایا جاتا۔ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انجام پایا جانے والا کام معجزہ ہوتا ہے، مگر وہ انجام پاتا ہے کسی نبی کے ہاتھ پر۔ جیسے ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر پوری دنیا میں ہوا چلتی ہے، اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، یہ قدرت کہتے ہیں۔ لیکن وہی ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر چلے گی تو چلانے والے تو اللہ ہیں، لیکن درمیان میں ذریعے کے طور پر، اس کے اظہار کے طور پر ایک نبی کو استعمال کیا، تو اب یہ حضرت سلیمان کا معجزہ ہوگا، مگر عمل کس کا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ بات سمجھ گئے ہم؟ معجزہ اسے کہتے ہیں۔ عمل حقیقتاً اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار کسی نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ جتنے آپ معجزات دیکھیں انبیاء اکرام علیہم السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا روشن ہونا، کرنے والے تو اللہ ہیں، لیکن ہاتھ حضرت موسیٰ کا ہے۔ عصا، اژدہا بن جانا، حقیقت میں اژدہا بنا تھا، ایسا نہیں کہ اژدہا بنے جیسا لگا۔ یہ جادو میں ہوتا ہے کہ چیزیں حقیقت میں کبھی بدلتی ہیں، کبھی نہیں بدلتی، دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ تو جادو کا معاملہ ہے، معجزہ اسے نہیں کہتے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، وہ زمین پر ڈالتے ہی حقیقتاً وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ اے موسیٰ جب تم اس کو پکڑو، واپس جب پکڑنے کی بات آئی تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، پکڑیے ڈریے مت، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اس کو دوبارہ اس کی حقیقی سیرت کی طرف لوٹا دیں گے۔ صورت کی طرف نہیں فرمایا۔ سیرتها الأولى کا مطلب کیا؟ صورت تو ظاہر کو کہتے ہیں، سیرت باطن کو کہتے ہیں، حقیقت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو معجزہ لکڑی میں، یہ جو لکڑی تمہاری اژدہا بن گئی، یہ صرف بظاہر اژدہا نہیں بنی، بلکہ حقیقتاً یہ اژدہا بن چکی ہے۔ اور جب تم اس کو پکڑ لو گے تو یہ صرف بظاہر لکڑی نہیں بنے گی، بلکہ حقیقتاً یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں آپ دیکھیں، کام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ظہور کسی نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو کہتے ہیں، ایک عام سی تعریف جادو کی کیا ہے؟ اسباب اور ذرائع کے ساتھ کام ہوتا ہے، مگر وہ سبب اور وہ ذریعہ نظر نہیں آتا۔ بس معجزے میں اسباب بھی نہیں ہیں، ذرائع بھی نہیں ہیں، صرف ظہور ہے، یعنی چیز ظاہر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انجام دے رہے ہیں، نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ جادو اسے نہیں کہتے، جادو میں سبب بھی ہے، ذریعہ بھی ہے، اور کرنے والے اللہ نہیں ہے، کروانے والے تو اللہ ہیں۔ حقیقت میں ہر عمل کا تعلق تو اللہ سے ہوتا ہے، لیکن محنت انسان کرتا ہے، اس کے پیچھے کوشش انسان کرتا ہے۔ اب کوشش کرنے کے بعد اس کوشش کا جو نتیجہ نکل رہا ہے، اس کوشش اور نتیجے کے درمیان کا جو سبب اور واسطہ ہے،
وہ آنکھوں سے چھپ جاتا ہے، بس یہی فرق ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیں اس بات کو، تعریف شاید مشکل ہے لیکن مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر جادو کئی قسم کا ہوتا ہے، کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، دیکھنے والوں کا خیال ایسا ہوا، دیکھنے والوں کا خیال یہ بن گیا کہ یہ رسیاں حرکت کر رہی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ رسی نہیں بدلی، صرف جادو کس پر ہوا؟ ذہن پر ہوا، آنکھوں پر ہوا۔ اب یہاں بھی آئے گا اگلے آیت کے اندر سحروا اعین الناس، لوگ یعنی جادوگروں نے رسیاں نہیں بدلیں بلکہ دیکھنے والوں کی آنکھوں پر جادو کیا، جس کی وجہ سے وہی دیکھتے ہیں جو وہ دکھوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے فرق، حقیقت نہیں بدلی، رسی رسی ہے لیکن دیکھنے والوں کے خیال میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ، جیسے انسانی ذہن جو ہے ایسی بہت سی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے جو حقیقت میں نہیں پائی جاتی۔ جیسے کسی کو بچپن میں کتا بلی سے ڈرایا جائے اور بہت زیادہ ڈرایا جائے، وہ بچہ زندگی کے ہر موڑ پر غیر محسوس طریقے سے اس کے کانوں میں کتے کی آواز آنے لگتی ہے، بلی کی میاؤں آنے لگتی ہے، اس لیے کہ بچپن میں اس کے لاشعور کے اندر، اس کے انکانشیس کے اندر یہ چیز بٹھا دی گئی کہ کتا ایک مخلوق ہے، ڈراؤنا ہے، ڈرائے گا، کھائے گا۔ اب اس کے لاشعور میں وہ چیز بیٹھ گئی، اب وہ اکیلی رات میں تنہائی میں کہیں جا رہا ہو، اچانک کتے کی آواز اس کے ذہن نے پیدا کر دی۔ حقیقت میں کتا موجود نہیں ہے، ہوتا ہے ایسا انسانی ذہن، تو انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے جادو۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب جنات اور شیاطین ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ انسانی ذہن پر اثر انداز ہو سکے۔ ہاں، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ متقی پرہیزگار انسان ہو، چاہے وہ وقت کا نبی یا ولی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ سبب کے تحت کام ہو رہا ہے۔ فزکس میں ہم پڑھتے ہیں ایک مادہ ہوتا ہے، ایک توانائی ہوتی ہے، ایک مادہ ہے، ایک توانائی ہے، حرکت ہے، چیزیں نظر نہیں آ رہی لیکن ایک عمل نظر آ رہا ہے۔ فزکس کے اندر بہت سی قوتیں نظر نہیں آتی لیکن اس کا نتیجہ ہم کو نظر آتا ہے۔ بس یہی سمجھیے جادو کے اندر کہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اب ایسی چیزیں ہیں جیسے شیاطین اور جنات عام انسانوں کو نظر نہیں آتے، عام انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ اب جب نظر نہیں آتے تو ان کی طرف سے ہونے والا کام بھی نظر نہیں آتا لیکن کام ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کو راہ چلتے راستے سے بھٹکا دینا، ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے، اچانک وہ راستہ بھول جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن ہی اس کا خراب ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مستقل چلنے والا راستہ ہے لیکن بے خیالی میں راستہ بھٹک کر کسی اور طرف نکل کر کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ راستہ بھٹکانے والے جنات ہوتے ہیں، لیکن بندے کو خود سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کیا ہوا میں ادھر چلا گیا، پتہ نہیں کیا ہوا میرے ساتھ، کیا ہوا، اچانک میں نے گاڑی کا بریک لگا دیا، اچانک میں نے گاڑی کو روک لیا، اچانک میں نے گاڑی بھگا دی۔ یہ ساری حرکتیں کیسے ہوتی ہیں؟ عام طور پر یہ جنات کرواتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ سمجھ میں نہیں آتا، نظر نہیں آتی، اور ہم اس کو پتہ نہیں کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تو وہ جادو جو جنات اور شیاطین کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ کیسے معلوم ہو کہ جادو ہے یا معجزہ ہے؟ تو اس کی عام پہچان حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے کہ دیکھو، معجزے اللہ کی طرف سے اور جادو شیطان کی طرف سے۔ اللہ پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہیں، پاکی کو پسند کرنے والے ہیں، تو پاک اور نیک لوگوں کے ہاتھوں پر نبی ہو تو معجزہ، نبی نہیں ہے تو کرامت اللہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو بالکل گندہ ہو، نماز روزے کا منکر ہو، نماز پڑھتا نہیں ہو، اللہ رسول سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس کے ہاتھ پر ایسی کوئی چیزیں پیش آ رہی ہوں
تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ جیسے ہمارے شہر کے قریب میں اروہ پلی میں کوئی ایک مشرک کافر بیٹھتا ہے، سنا میں نے، وہاں شہر کے کئی خاندان جا کر رات گزارتے ہیں صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں، اور وہ صبح اٹھتے ہی بتا دیتا ہے کہ تم فلاں جگہ سے آئے ہو، تم فلاں جگہ سے آئے ہو، تم فلاں جگہ سے آئے ہو۔ یہ اس کو کون بتا رہا ہے؟ یہ اس کو شیطان بتا رہا ہے، جنات بتا رہے ہیں، اور جنات کے بتلانے کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے، جی لوگوں کے سامنے وہ اظہار کرتا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ تم نے فلاں جگہ تمہارا علاج ہوا تھا لیکن کام نہیں بنا، جب اس نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کیا، زندگی کو لڑتے رہو۔ تو یہ جو حرکت ہوتی ہے یہ جادو کی برکت سے ہوتی ہے، جادو کی نحوست سے ہوتی ہے، جادو کی بدولت ہوتی ہے۔ تو اب اس پر کوئی یقین کرے تو کافر، کوئی مسلمان اگر اس کو حقیقت تسلیم کر لے تو کافر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرما دیا، جو کسی جادوگر کے پاس جا کر اپنا مستقبل معلوم کرے، جو کسی کاہن کے پاس جا کر اپنی تقدیر معلوم کرے، اس نے کفر کیا، میری لائی ہوئی شریعت کے ساتھ اس نے بغاوت کی۔ اب جو جادوگر جتنا گندا، اس کے جادو میں اتنا اثر، اس لیے کہ شیطان کو جو جتنا زیادہ خوش کرے گا، جو جتنا زیادہ شیطان کو راضی کرے گا، شیطان اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ مروت کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے جادو میں اثر ہوگا۔ تو جادو میں اثر پیدا کرنے کے لیے جادوگر کبھی مردار عورتوں سے زنا کرتے ہیں، کبھی قبرستانوں پر بیٹھ کر چلہ کشی کرواتے ہیں، قبرستان میں بٹھا دیتے ہیں پڑھنے والے کو کہ 40 دن تم کو فلاں قبر پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور شمشان گھاٹوں سے مرے ہوئے انسانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پلائی جاتی ہے، ان کی ہڈیوں کا سرما بنا کر آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، اور ان کے جسم کا کوئی عضو کاٹ کر گلوں میں لٹکا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اندر روحانی طاقت نہیں شیطانی طاقتیں آ جاتی ہیں، اور ان شیطانی طاقتوں کی بدولت پھر وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے رہتے ہیں، علاج بھی ہوتا ہے، لوگ بھی علاج کے لیے جاتے ہیں اور اپنی پریشانیاں ان کو سنانے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کو پیدا فرمایا، جیسے شیطان کو پیدا کیا، گناہ کو پیدا کیا، شر کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ اس کے مقابلے میں معجزوں کی حقیقت ظاہر ہو۔ گناہ اس لیے پیدا ہوا کہ لوگوں کو نیکی کی اہمیت معلوم ہو، شیطان اس لیے پیدا کیا گیا کہ انسان کی عظمت اس کو معلوم ہو، اللہ کے دربار میں انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقام و رتبہ کیا ہے۔ ایسے ہی شر اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ خیر کا پتہ چلے۔ پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی اس کو استعمال کرے، جب اللہ نے پیدا کیا تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس سے بچنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو لوگ بات بات پر پریشان ہو جاتے ہیں اور بھانت بھانت کے عاملوں کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، یہ پوری زندگی عاملوں کی چکر میں اور پوری زندگی ان جادوگروں کی چکر میں گزار دیتے ہیں، ایک مرتبہ لوٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے پاس آ کر یہ پوچھ لیں کہ میرے گھر کے اندر یہ خرابی ہے، میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، میرے ساتھ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، قرآن و سنت ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم کی دعائیں بتلا دی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر جو آدمی سو جاتا ہے، آقا نے فرمایا صبح تک کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی شیاطین اس کے قریب نہیں آتے، لوگ اس کی تو پرواہ نہیں کرتے۔ اور اگر کسی عامل نے کہہ دیا کہ سونے سے پہلے تم کو 1100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، تو نیند قربان کرے گا اور بیٹھ کر پڑھے گا۔ کائنات کے امام نے جو وظیفہ دیا اس کے پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور معمولی انسانوں کے بتائے ہوئے وظائف پر اتنی جان چھڑک دی جاتی ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب کی طرف سے دیے ہوئے وظیفے کو تو نے اہمیت نہیں دی، اور کسی ایک معمولی انسان کی طرف سے اللہ کے رسول نے کتنی دعائیں نہیں بتلائیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آقا فرماتے ہیں میرے نواسوں حسن اور حسین کو نظر بد سے بچانے کے لیے میں یہ دعا پڑھ کر دم کرتا ہوں۔ کتنے مسلمانوں کو یہ دعا یاد ہوگی؟
کون ہوگا جو یہ دعا پڑھتا ہوگا؟ صبح اٹھتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ پڑھ لو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح بیدار ہو اور چوتھا کلمہ ایک تسبیح پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ ایک تسبیح صبح کے وقت میں پڑھ لے، حضور فرماتے ہیں کہ شام تک کوئی جنات کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے۔ کون پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ جب نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی، دنیا کے کتنے بڑے سے بڑے عامل کے وظیفے میں کوئی اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ وظائف اسی وقت کام کریں گے جب بندہ نماز روزے طہارت کا پابند ہوگا۔ نماز کا جنازہ، روزوں کا جنازہ، قربانی کا جنازہ نکل جائے، لیکن وظائف بیٹھ کر پڑھے جائیں، الٹا اثر ہوگا، زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ حقیقت کو چھوڑ کر، اصلی چیزوں کو چھوڑ کر، عبادتوں سے منہ موڑ کر دوسری چیزوں میں وقت گزاری اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حدیث کے الفاظ ہیں، انسان کا اسلام خوبصورت کب بنتا ہے؟ جب وہ لا یعنی اور بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں پڑھی جانے والی دعائیں اور ان کے بعد ہونے والی دعاؤں میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے عامل کے وظیفے کے اندر وہ تاثیر نہیں رکھی اللہ نے۔ روزانہ 1 صفحہ قرآن کریم کا پڑھنے والا، فجر بعد یاسین پڑھنے والا، ظہر بعد فتح پڑھنے والا، عصر بعد نبا پڑھنے والا، مغرب بعد واقعہ پڑھنے والا، عشاء بعد ملک اور سجدہ پڑھنے والا، رب کعبہ کی قسم موت تک کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ یقین سے پڑھے آدمی، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ۔ جب حضور نے ہماری حفاظت کے لیے ایک ڈیزائن دے دیا، زندگی کا ایک اصول دے دیا، ہم اس کو اختیار نہ کریں اور من مانی چیزوں پر پڑ جائیں۔ اور بعض عاملین تو اپنا کاروبار چلاتے، ان کو پیسوں سے مطلب ہے، بھئی تمہارے گھر میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اب اس کو بھگانے کے لیے مجھے اتنے سارے کام کرنے پڑیں گے، اتنے سارے کام۔ کوئی کہتا ہے کہ جی بندر لے آؤ، کوئی کہتا ہے کوا لے آؤ، کوئی کہتا ہے کبوتر لے آؤ، کوئی کہتا ہے فلاں جانور لے آؤ، کوئی فلاں پرندہ لے آؤ، الو لے آؤ۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا کون سا ہدہد لے آؤ۔ کہاں ملے گا ہدہد بھائی؟ تلاش کرو۔ تو ڈرا ڈرا کر آدمیوں کی زندگیاں بھی خراب ہو رہی ہیں، ایمان کا بھی جنازہ نکل رہا ہے۔ جس گھر میں ناپاک کپڑے پڑے ہو اس گھر میں کسی جنات کو بلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی آ جائے گا۔ جس گھر میں واش روم گندے پڑے رہتے ہوں اس گھر میں کسی باہر سے شیاطین کو بلانے کی ضرورت نہیں، وہی خود تیار ہو جاتے ہیں۔ جس گھر کی عورتیں ناپاکی کے کپڑے، ناپاکی کے ایام میں استعمال ہونے والے کپڑے بغیر کسی کاغذ میں، کپڑے میں، کور میں لپیٹے ہوئے پھینکتی ہیں، ان پر اثر ہونے کے لیے کسی خاص عامل کی ضرورت نہیں، وہ کپڑے خود ہی دعوت دے دیتے ہیں کہ شیاطین کو اور جنات کو تو اس عورت کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ حفاظت کا انتظام تو قرآن نے بتایا، لیکن اس کی ہم کو فکر نہیں ہوتی۔ تو بھائی جادو حقیقت ہے دنیا کی، لیکن اتنی خطرناک حقیقت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنا ایمان داؤ پر لگا دیں۔ نہیں، قرآن سب سے بڑی طاقت ہے، قرآن سے بڑی طاقت پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ مومن اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے صبح شام کے اوقات میں، اللہ تبارک و تعالی خود اس کی حفاظت کے لیے انتظام کرے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح شام 7 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت، صبح شام تینوں قل پڑھنے کا حکم ملا ہے۔ یہ چیزیں آدمی کر لے منیمم تو انشاءاللہ اللہ اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لائے گا۔ ان سب کے باوجود اگر کسی پر جادو ہو جائے تو ہوگا، اللہ چاہے تو ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی پر جادو ہوا تھا اور وہ جادو لے جا کر ایک کنویں میں رکھ دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، 11 گرہیں ڈالی گئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی 11 آیتیں پڑھتی جائیں، ایک ایک گرہ کھولتے چلے جائیں، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی تھی؟ صرف آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے یہ کام کر لیا، جبکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، یا یہ کہ آپ نے کبھی کوئی کام کر لیا ہوتا تھا اور آپ کو یہ خیال آتا کہ شاید میں نے ابھی نہیں کیا، بس اتنی سی بھول کی کیفیت ہوتی تھی۔ 6 مہینے تک یہ حالت رہی۔ 6 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ کعب احبار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے تابعی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی اتنے سخت ہیں جادو کے معاملے میں کہ مسلمانوں کے بڑے علماء کو، مسلمانوں کے بڑے ناموں کو وہ ہمیشہ اپنے جادو کے زیر اثر رکھنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں صبح شام کلمات پڑھتا ہوں تاکہ یہ یہودی مجھے اپنے جادو کے زور سے گدھا نہ بنا دیں۔ کعب احبار کے الفاظ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیا الفاظ آپ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر وہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ باللہ الوجہ العظیم وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ آپ نے دعا بتا دی کہ میں تو یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، صبح سے شام تک محفوظ رہتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایسا ہی ایک دعا منقول ہے، حضرت فاطمہ ایک دعا مانگا کرتی تھی۔ تو بھائی ان دعاؤں سے اپنے آپ کی حفاظت کی ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ باقی اگر کچھ ہو جائے تو مستند معتبر جو عاملین ہوتے ہیں، تو مستند اور معتبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کی نماز نہ چھوٹے، حلال اور حرام کی تمیز نہ چھوٹے، شریعت کا عمل ان کی زندگیوں سے کھلم کھلا ضائع نہ ہوتا، کھلم کھلا کہ ٹخنوں کے نیچے پاجامہ ہے، داڑھی غیر شرعی ہے اور بالکل کوئی اللہ رسول کا پاس لحاظ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے علاج نہیں کروانا چاہیے۔ ان کے علاج میں روحانیت تو کیا شیطانیت زیادہ داخل ہو جاتی ہے۔ وہ عامل جو متبع شریعت ہوگا، پابند سنت ہوگا، اس کے لیے زیادہ پلیتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ معالج اور بیمار کو لا کر یہاں بٹھا دیں اور وہ 1 سیکنڈ کے اندر شہر نلگنڈا میں حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے بڑے حضرات جانتے ہیں، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب کے والد بزرگوار مولانا احسان الدین صاحب کے خسر، ان کا حال یہی تھا کہ وہ اللہ کے عاشق تھے، عارف باللہ تھے، ان کو دیکھتے ہی لوگوں کا علاج ختم ہو بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ اور حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال دیکھا ہے، لوگوں کی کتاب، لوگوں سے سنا پڑھا ہم نے کہ حضرت قاری صاحب کے سامنے کسی بیمار کو لایا جاتا تو بیمار پر اگر جن ہوتا تو وہ خود درخواست کرتا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں آئندہ اس کے قریب نہیں آؤں گا، چونکہ اتنی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی۔ ایسے ہی ونپڑتی کے ایک عبد القیوم جاوید صاحب تھے جو یہاں بوائز جونیئر کالج کے پڑھاتے بھی تھے اور یہاں ہائی اسکول میں وہ ہیڈ ماسٹر بھی غالباً رہے ہیں گورنمنٹ کے، پرانی بات ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، ملاقات بھی کی ان سے۔ ان کے ہاتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیمار ان کے پاس لے جایا جاتا تو بس چہرہ دیکھتے ہی وہ نکل جاتا اور کہتا کہ بس میں آپ کے احترام میں جا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جب بندہ دل سے اللہ کو اپنا بنا لے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی غلامی کر لیتی ہے۔ وہ ایک مؤذن صاحب تھے مسجد کے، غریب سے آدمی تھے، وہ بیچارے لوگوں نے ان کو بہت ستانا شروع کیا تھا، ستاتے بہت تھے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ ایک پنڈت پجاری کے گھر میں اس کی لڑکی پر جن آ گیا۔ اب لوگوں نے اس جن کا علاج کرنے کے لیے جن عاملوں کو لے گئے، وہ جن اتنا سا خطرناک تھا کہ جو عامل علاج کے لیے جاتا اس کو پٹک دیتا، ہاتھ پیر توڑ دیتا۔ اب ایک دن کیا ہوا، اس نے اعلان کیا، پٹواری نے، پنڈت نے، کہ بھائی جو میری بیٹی کا علاج کروائے گا میں اس کو انعام دوں گا، بہت بڑا انعام اس نے اعلان کیا۔ اب شیطان قسم کے نوجوان ہوتے ہیں لڑکے، اس نے جا کر، ان لوگوں نے جا کر اس لڑکی کے باپ سے کہا کہ فلاں مسجد کے مؤذن صاحب کے پاس بہت طاقت ہے، آپ ان سے علاج کروا لو۔ اب وہ آیا مسجد کے دروازے پر، یہ مؤذن صاحب اپنا رومال کندھے پر ڈالے مسجد سے نکل رہے تھے، ان کو کچھ آتا واتا تو تھا نہیں، اللہ اکبر اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم۔ دروازے پر پہنچے
تو اس نے ہاتھ پیر پکڑنے شروع کر دیے، پیروں میں گر گیا، کہتا ہے کہ حضرت جی میرے بچی کو بچا لو۔ اب یہ سنے ہوئے تھے قصے کہ وہ وہاں جائیں گے تو رہی صحیح موزنی بھی خطرے میں پڑے گی، اس لیے کہ معذور کی اذان مکروہ ہے، معذور کی اذان مکروہ ہے، ایسے ہی معذور کی نماز مکروہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے لیے نہیں، تو اب وہ منت سماجت کرتا، منت سماجت کرنے لگا، منت سماجت کرنے لگا۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ کل آؤں گا۔ اب یہ اعلان کہنے کو تو کہہ دیا، اب واپس گھر جانے کے بجائے مسجد میں آ گئے، مسجد کے دروازے بند کر دیے، مصلی بچھا کر اللہ سے کہنا شروع کیا، مولا میری عزت بچا، میں یہاں سے کہیں بھاگنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر بچا تو کل جانا پڑے گا، اور وہاں گیا تو ہاتھ پیر تڑوانا پڑے گا، اور اگر وہاں نہیں گیا تو یہ مجھے جانے نہیں دیں گے، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ میرے یار ان کے دل میں بات آئی، جب بات آئی ہمت تھوڑی ہوئی ان کو، تو دوسرا دن آیا تو وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد کہا کہ دروازے بند کر دو۔ جب دروازے بند کیے تو متاثرہ لڑکی باہر سامنے بیٹھی تھی، اس لڑکی کے پاس قریب جا کر کہا بھائی آپ کون ہیں مجھے نہیں معلوم، اور مجھے علاج وغیرہ تو آتا نہیں، زبردستی اس لڑکی کے باپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا، درخواست یہ ہے میں غریب آدمی ہوں، 5 منٹ کے لیے آپ بچی کو چھوڑ کر چلے جائیں، مجھے پیسے مل جائیں گے، واپس میں جاؤں گا تو آپ آ جائیے گا، ہاتھ پیر بھی سلامت، جیب میں خرچہ بھی آ جائے گا۔ تو وہ جو جنات تھا اس نے مسکرا کر یا ہنس کر کہا کہ مؤذن صاحب تمہاری عاجزی اور تمہاری انکساری مجھے پسند آئی، میں ہمیشہ کے لیے لڑکی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس کا علاج ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اپنے خطبات کے اندر، مستند واقعہ حضرت تھانوی کے حوالے سے میں سنا رہا ہوں۔ تو اللہ سے تعلق بنایا بندے نے، جنات کو نہ کسی پلیتے کی ضرورت پڑی، نہ کسی جھاڑ پھونک کی ضرورت پڑی۔ جو مومن دل میں اللہ کی محبت کو بسائے گا اور تقوی اختیار کرے گا، علاج اس کے نگاہوں سے ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی جادو اور جنات سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط اسلام کا حکم ہے، احتیاط کے ساتھ رہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اس کے دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔